بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں ہوں رانا مبشر. آپ نے اکثر ناظرین دیکھا یہ کل یا پرسوں وہ عمران خان صاحب نے اپنی 3 سالہ جو ہے نا کارکردگی کے بارے میں بہت بڑا سیمینار کیا اور لوگوں کو کنوے کیا کہ بھئی ہم نے 3 سال کے اندر ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا. انہوں نے تو جو بتایا وہ بتایا, لیکن میں آپ کو چند ایک جو ہے نا باتیں بتانے لگا ہوں کہ جو 3 سال کے اندر عمران خان صاحب نے کی ہیں, جو عمران خان کی جو ویژن تھا اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا پچھلے 3 سال کے اندر. میں اپنے الفاظ میں میری اپروچ اپنی سینس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے پچھلی گورنمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا کہ بھئی ڈیمز بھی بنتے رہے ہیں. ڈیمز کی لینڈ جو تھی ان کو بھی آپ کہہ لو کہ ان کو ایکوزیشن چلتا رہا معاملہ. اکانومی پچھلی گورنمنٹس میں بھی بہتر ہوتی رہی. کرپشن کے خلاف پچھلی گورنمنٹس بھی بہت سارا کام کرتی رہیں. ہیلتھ اسی طرح ہو گیا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسی طرح ہو گیا. اس کے بعد آپ کہہ لو کہ ڈیفنس میں بھی بہت پچھلی گورنمنٹس میں بھی باتیں چلتی رہیں, اس میں بھی چلتی ہیں اور چل رہی ہیں. لیکن عمران خان کی گورنمنٹ میں ڈفرینس کیا تھا باقیوں کے اکارڈنگلی؟ سب کچھ تو پہلے بھی ہوتا رہا, اور یہ جو کارکردگی کے یا آپ کہہ لو کارکردگی کے جو سیمینارز ہیں یہ تو پچھلی گورنمنٹس بھی جو ہے نا وہ کرتی رہیں, لیکن پچھلی گورنمنٹ نے اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا. یا پھر میڈیا جو ہے نا سیل جو ہوتے تھے وہ سیمینار جو ہے نا آرگنائز کرتے تھے, یا پھر رپورٹس جو ہے نا پبلش ہوتی تھی, میگزینس پہ آتا تھا. لیکن خان صاحب نے اپنی زبانی یہ سب کچھ بتانے کی کیوں کوشش کی؟ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں جو ہے نا کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ دوسروں کی نسبت ڈفرینٹ کیسے ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے, اور میں جو ہے نا بتانے لگا ہوں کہ اس نے کیا کیا. یہ ڈفرینٹ کیسے ہے, یہ مختلف کیسے ہے آدمی باقیوں کی نسبت؟ سب سے پہلی بات, یہ پیپلز پارٹی یا دوسری جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کے وزرائے اعظم کے اکارڈنگلی یہ آدمی بزدل نہیں ہے, یہ بریو آدمی ہے, یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, یہ دلیری سے بات کرتا ہے, یہ سسٹم کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. باقی کیا کرتے تھے, جہاں پہ سسٹم ان کو کلیپس کرنا شروع ہو جاتا تھا وہ وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو سسٹم کے اگینسٹ ہوتا ہے. انہوں نے بولا کہ بھئی کرپشن کے خلاف جب اس نے لڑنا شروع کیا تو اس کے اپنے ساتھی جو ہے نا اس کے خلاف ہو گیا, مافیا اس کے خلاف ہو گیا. بے شک مافیا کے سامنے یہ ابھی سرنگوں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس نے جرت تو کی ان کو ہاتھ ڈالنے کی. پہلے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ مافیا کے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ممبرز ہوتے تھے. اس میں ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈرتا ہے, یہ لڑتا نہیں ہے, یہ جھکتا نہیں ہے, یہ بکتا نہیں ہے. آخر اس کو کیوں قائد اعظم کا آپ کا سکسیسر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں فورن میڈیا جو ہے یا امریکن یا آپ کہہ لو یورپ کا میڈیا کیوں اس کو اتنی زیادہ رسپیکٹ آنر دیتا ہے؟ کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلا سیاستدان یا پہلا لیڈر آپ کہہ لو کہ پاکستان کی قوم کے اندر پاکستان کے اندر آیا ہے کہ جو اس کے ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے. اب میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ویژن کو لے کے چل رہا اور یہ کامیاب بھی ہو رہا ہے. کامیاب ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اس ٹریک پہ چلنا ایک بندے کے بس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اس ٹریک پہ چلنا ہوتا ہے. اب یہ چل رہا ہے, ہماری بھی دعائیں ہیں, آپ سب بھی جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا اس کو کامیاب کرے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے شوگر مافیا کے خلاف اس نے آپ کہہ لو بات کرنا شروع کی, اس کے اپنے ساتھی بیچ میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے آٹا آپ کہہ لو کہ جو گندم مافیا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کی, کام کرنا شروع کیا, اس کے اپنے بیچ میں جو ہے نا ساتھی آ گئے. کرپشن کے خلاف آپ کہہ لو یہ رنگ روڈ جو پنڈی میں جو اتنا بڑا آپ کہہ لو واقعہ, اس کے اپنے ساتھی بیچ میں شامل تھے. لیکن ہوا کیا اس نے ان کو این آر او دیا یا کچھ اس نے کوئی کمپرومائز اس کے ساتھ کیا؟ کمپرومائز نہیں کر رہا. وہ اسی لیے نہیں کر رہا کہ یہ دوسروں سے مختلف ہے. ہسٹری تاریخ پاکستان کی تاریخ میں یہ الفاظ ضرور لکھے جائیں گے کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں کیا, وہ کر پایا یا نہیں کر پایا, یہ اس کے ہاتھ پاؤں بندے تھے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہاتھ پاؤں وہ جو بیڑیاں توڑنے کی اس نے ضرور کوشش کی, یہ ضرور لکھا جائے گا. اس نے عوام کو شعور دیا, عوام کو جو نا علم دیا. آپ مجھے یہ بتائیں, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر میں نے ابھی پہلے بات کی کہ اتنی عزت رسپیکٹ اس کو کیوں دی جا رہی ہے. سعودی عربیہ کے جتنے شہزادے, یہ جو بھی شاہ سلمان کی اس کے ساتھ ملاقاتیں بہت بار ہوئیں,
پہلے بھی وہ جو سعودی عربیہ کیا، انگلینڈ کیا، امریکہ کیا، دوسرے جتنے بھی کنٹریز ہوتے تھے وہ پاکستان کی پچھلی گورنمنٹس کو آفرز دیتے تھے، بھئی مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا چاہیے آپ کو، اور وہ پھر جو ہوتے تھے وہ آپ کو پتا کہ بھئی کیا مانگتے تھے. اور پرویز مشرف صاحب نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا کہ بھئی میرے یہ جو دبئی میں فلیٹس ہیں یہ کسی عربی شہزادے کے دیے ہوئے ہیں. زرداری کا ان کے ساتھ کیا لنک تھا؟ زرداری کی دبئی میں جتنی پراپرٹیز ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ گفٹ ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پی ایم ایل این کے جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کا کیا لنک رہا، ان کا کیا بزنس چلتا رہا سعودی عربیہ کے ادھر ادھر دوسری کنٹریز میں، آپ لوگ سب جانتے ہیں. لیکن شاہ سلمان نے جب ان سے عمران خان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، اس نے کہا میرے اتنے قیدی چھوڑ دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کہ میرے ملک کے لوگوں کو آپ اپنے ملک کے اندر آنے کی دعوت دیں، میرے ملک کے لوگ بڑے سکلڈ ہیں. اس نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے دل میں آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے احساس کہ بھئی ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو عوام ہیں وہ اس قابل ہیں کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپرچونیٹیز کی کمی کی وجہ سے نہیں آپ جو ہے نا سب کچھ ہو رہا ہمارے ملک میں. آپ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا فورم ہے انٹرنیشنل لیول پہ، یو این او، او آئی سی اور دوسرے بڑے بڑے جتنے بھی فورمز ہیں، کون سا ایسا فورم ہے جس پہ کسی دوسرے پریویس گورنمنٹ کے آپ کہہ لو کہ وزراء اعظم یا پریزیڈنٹ نے اسلاموفوبیا کی بات کی ہو؟ کون سا ایسا وہ فورم ہے؟ کسی نے نہیں کی. کیا ان کو موقع نہیں ملا تھا یو این او میں اسپیچ کرنے کا؟ کیا ان کو موقع نہیں ملا او ایس سی میں اسپیچ کرنے کا؟ انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے صرف اپنے مقاصد، اپنے انٹرسٹ کی بات کی. آج وہ والا دور جا رہا ہے، وہ والا ٹائم جا رہا ہے کہ اسلامک کنٹریز کے علاوہ اسلامک کنٹریز میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھی ہر ملک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن واحد ایک پاکستان ملک ہے، اور پاکستان کا نامور وزیر اعظم عمران خان ہے، جس نے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑے ہو کے، ڈٹ کے، نڈر ہو کے، بے لوث ہو کے اسلاموفوبیا کی بات کی کہ خبردار جس نے اسلام کو گالی دی، ہم بھی پھر ہالوئین کی طرح جو ہے نا دوسرے مذاہب کے خلاف جو ہے نا ہم باتیں کریں گے. اس نے بات کی کہ جو میرے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب لوگ باتیں کرتے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں جو ہے نا احساس ہوتا ہے کہ ہماری محبت کو ٹھیس پہنچ رہی. کون سے ایسے پچھلے وزیر اعظم تھے یا پچھلے لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں کی؟ کسی نے نہیں. ناموس رسالت کا آپ کے لوگ کس نے بات کی؟ کس نے؟ ایون ان کی تو گورنمنٹس کے اندر ناموس رسالت، یہ جو ختم نبوت کا آرٹیکل تھا، اس میں ترمیم ہونا شروع ہو گئی تھی. کیا آپ لوگ نہیں جانتے اس بات کو؟ یہ واحد شخص ہے کیونکہ یہ مختلف ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے. اس آدمی کے خلاف 11 جماعتوں نے الائنس بنائی، اپوزیشن کی 11 جماعتیں. یہ جو پی ڈی ایم چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ مضبوط ترین جو اپوزیشن ہے وہ اس ٹائم ہے پیپلز پارٹی، جو اتنے سالوں سے اقتدار میں رہی ہے، اتنے سال. پی ایم ایل این جو جس نے کہتے ہیں 40 سال تک اس کی جو ہے نا گورنمنٹ میں رہی ہے، چاہے پروونشل میں ہو یا فیڈرل میں ہو. اتنی بڑی بڑی جماعتیں الائنس میں آ کے اپوزیشن کے خلاف کھڑے، اپوزیشن میں آ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مختلف ہے، یہ ڈرتا نہیں ہے، یہ جھکتا نہیں ہے. اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے. کیا ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ سلوگن جو پوری دنیا میں آج کل آپ کے لیے بڑا فیمس ہے، میں جو ہے نا بالکل اس کو اپنی سرزمین امریکہ کو استعمال نہیں ہونے دوں گا. ایبسلیوٹلی ناٹ. لوگوں نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی کہ بلاؤ جی تم نے امریکہ کو جو ہے نا ریڈ جھنڈی دکھا دی ہے، اب تو تم گئے، تمہاری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. تو امریکہ جس کو چاہتا ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ملا کے جو مرضی کر لے. اس نے کہا نہیں بھائی، میں جو چاہتا ہوں میں وہی کروں گا. آخر کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا. ان کی آپ کہہ لو کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ، اس نے ان کی کال ریسیو نہیں کی یا وہ کال نہیں کرتا تھا. لوگوں نے اس کو فون جو ہے نا تانے دینا شروع کر دیے کہ بھی تمہارے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا، ایبسلیوٹلی ناٹ. آخر اس کو جو ہے نا گھٹنے جھکانے پڑے. ایک ہاری ہوئی جنگ، ایک سپر پاور جس کو آپ بولتے ہیں، ایک ہاری ہوئی جنگ کا، ایک ہارے ہوئے ملک کا وزیر اعظم اس بندے سے کیسے جو ہے نا آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہے، جس نے 19 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، پیس پروسیس، ڈائیلاگ بیس. اور وہی کچھ ہوا.
پوری دنیا نے اس کو طالبان خان کہنا شروع کر دیا، پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی کہ یہ طالبان کا ساتھی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن 19-20 سال کے بعد وقت نے یہ ثابت کیا کہ اسی کی وہ باتیں سچ ہوئیں جو یہ چاہتا تھا کہ بھئی ڈائلاگ کے علاوہ کچھ نہیں. 2018 کے اندر امریکہ نے ڈائلاگ کیا طالبان کے ساتھ، 2019 میں یہ پرومس کر لیا کہ ہم جو نا افغانستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ مختلف تھا، کیونکہ یہ سب سے جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے، یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کی جتنے بھی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، اور پچھلے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز جو ہے نا گورنمنٹ کے لوگ آئے، وزیر اعظم آئے، جب آپ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں یا سپیچز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ایریا میں یہ ڈیولپمنٹ کروائی، ہم نے بجلی پہنچائی، آپ نے جو ہے نا سڑکیں بنائی، ہم نے تعلیم پہ یہ کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. لیکن جب یہ آتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ آئیڈیلزم کی بات کرتا ہے کہ آپ بڑا سوچیں، بڑے خواب دیکھیں. جب آپ بڑا خواب دیکھو گے تو آپ بڑی اچیومنٹ حاصل کر پاؤ گے. یہ کہتا ہے کہ بچوں کرپشن نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی، سچ بولنا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. اپنی ایگو کو، اپنی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کو یہ آنر دینے کی بات کرتا ہے. اس نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اس لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں. کیونکہ یہ مختلف ہے، یہ آپ کی جنریشن کی یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، ہماری یہ تربیت کرنے کے لیے آیا ہے. ایسا کون کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یہ یہی کر رہا ہے کیونکہ یہ باقیوں سے مختلف ہے، باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے. یہ حقوق اللہ کی بات کرتا ہے، حقوق العباد کی بات کرتا ہے. نو ڈاؤٹ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ بہت بڑا کانسیپٹ ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم اس نے اس کا نام لیا، اس پہ چلنے کی اس نے توفیق کی، اس کے اوپر چلنے کی یہ کوشش کر رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ اور آپ تو ان پڑھ لوگ سارے کے سارے اس کی ویژن کو، اس کی ویژنری سٹیٹمنٹس کو، اس کی ویژنری تھنکنگس کو، تھاٹس کو سمجھ رہے ہیں. ایسے ہی نہیں پوری دنیا میں سافٹ امیج کریٹ ہو رہا پاکستان کا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اب کرپٹ لیڈر نہیں ہے، کرپٹ لیڈر نہیں ہے. اللہ کرے گی کہ یہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو ہے ڈیولپ ہو جائے ہماری اسٹیٹ میں، ہمارے ملک کے اندر. ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. میری بات ایک اور یاد رکھیے گا، یہ آدمی جیتے یا ہارے، جیتے یا ہارے، لیکن تاریخ میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ یہ آدمی مختلف تھا، مختلف ہے اور ڈیفرنٹ رہے گا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.